ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزان محترم، کل ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ مزید باتیں آج عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ تفہیم قرآن، تفہیم حدیث، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ علماء و فقہاء سے اسے سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ پھر ہر آدمی کی اپنی تفہیم ہے اور اس کا اپنا استنباط ہے، اپنا طریقہ سمجھنے کا ہے، پھر وہ اس کے اندر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک موضوع پر کئی ہزار احادیث ہیں، کئی سو احادیث ہیں۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر کئی سو حدیث ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ غیبت میں کر کیا رہے ہیں، کیوں غائب ہیں، غائب رہ کر فائدہ کیا ہے، عزیزان گرامی، ان کے لیے بالکل واضح جواب ہے کہ صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس پر باقی رہنے کی ہر مسلمان کو دعا کرنے کا حکم ہے اور تاکید کی گئی ہے، اور ہر آدمی نماز میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم پر قائم رکھو۔ اس صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے نکالا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ولآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ اعلان کر رہا ہے، قال فبما اغویتنی، اے اللہ، تو نے جس جرم کی پاداش میں مجھے نکالا ہے دربار سے، راندہ درگاہ کیا، باغی کی، مجھے گمراہ کا سند دے کے نکال رہا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور میں بھی جا کر ان کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، ولآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے گمراہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لہذا خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر یہ بات دلیل ہے کہ جب تک صراط مستقیم باقی ہے، صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان مومن موجود ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دشمن کو تو صراط مستقیم پر رکھے اور وہ بھی پردہ غیبت میں رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غائب ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی شیطان غائب رہ کر کیسے گمراہ کرتا ہے؟ بس جس طریقے سے دشمن خدا شیطان غائب رہ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی طریقے سے امام وقت غائب رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جس طریقے سے سورج کی روشنی بادلوں سے چھن کر زمین پر آتی ہے، اسی طریقے سے پردہ غیبت سے امام علیہ السلام کے وجود کی برکتیں صاحبان ایمان تک پہنچتی ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ کوئی شیطان کی غیبت پر ایمان رکھتا ہے اور امام وقت اور اللہ کے نمائندے کی غیبت پر ایمان نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اس پر بہت ساری عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ بس یہ ایک دلیل کافی ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلنے کا قائل ہے، اسے
صراط مستقیم پر ایک حق کا نمائندہ رہنا چاہیے، جس اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کرتا رہے۔ اسی طرح سورہ مبارک ہے انا انزلنا، سورہ قدر جس کو کہا جاتا ہے، یہ سورہ قدر جس میں اعلان ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات شب قدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ امر الہی لے کر آتے ہیں۔ کس کے پاس لے کر آتے ہیں بھائی؟ کعبۃ اللہ کے پاس لے کے آتے ہیں، کسی ولی کے پاس لے کر آتے ہیں، کسی مجتہد کے پاس لے کر آتے ہیں، کسی مفتی کے پاس لے کر آتے ہیں، کہاں لے کر آتے ہیں؟ یقیناً ایک چیز ماننی پڑے گی کہ امر آتا ہے اولی الامر کے پاس، اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنی طرف سے ایک اولی الامر رکھا ہے جس کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی کیا ہے کہ ینزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور ارواح نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے علی عبادہ من یشاء، اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جس پر ملائکہ اور ارواح نازل ہوں گے وہ عام انسان نہیں ہوگا، وہ انسان ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں اس قابل ہو جس کے پاس ملائکہ آ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا، اور سنی شیعہ تمام محدثین نے اس کو لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے تو رک کر سلام کرتے تھے، اور وہ کون سا سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، ومعدن الرسالہ، اور اے رسالت کی کان تم پر سلام، ومختلف الملائکہ، اے وہ گھر والوں جس گھر پر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں، تو کبھی چکی پیسنے آتے ہیں، تو کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں۔ دروازہ بتا دیا کہ اس دروازے کے علاوہ پورے مدینے میں کسی کے دروازے پر فرشتے نہیں آتے جاتے ہیں۔ ہاں عام لوگوں کے پاس اگر کوئی فرشتہ آتا ہے وہ ایک ہی فرشتہ ہے جو آتا ہے تو چھوڑ کے نہیں جاتا، لے کے جاتا ہے، جسے ملک الموت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملائکہ کی آمد و رفت ہے یہ صرف اسی گھر کے اوپر ہے، یہیں پر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ یہ دروازہ ہے جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ اور روایات ہے مسلمانوں کے پاس کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جبرائیل امین آتے رہے مدینے میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تسلی کے لیے، اور ان کے پاس ان کی تشفی کے لیے۔ ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ اس طرح امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ وہی جس کو قرآن مجید میں کبھی ہادی کہا گیا، کبھی اولی الامر کہا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں وہ آیت بھی موجود ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں کو وارث بنایا کتاب کا، بندوں میں سے مصطفیٰ کیا، چنا۔ کیوں چنا؟ اس لیے کہ بندوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک بندے وہ ہیں جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مقتصد ہیں، درمیانے ہیں، گناہگار بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں۔ تیسری قسم سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، سابقون بالخیرات ہیں۔ یہ خیرات بھیک مانگنے کے معنی میں نہیں ہے، خیر کے معنی میں، اور اچھائی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں تمام۔ اور اسی لیے ان کو مفتاح الخیرات کہا جاتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ ہر خیر کی چابی ان کے پاس ہے۔
جو ان سے وابستہ ہو گیا اسے خیر مل گئی۔ اور اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین بھی مباہلے کے میدان میں بلا کے دکھا دیے کہ صادقین کیسے ہوتے ہیں۔ یہ 5 تن میدان مباہلہ میں آئے تو پتہ چلا کہ صادقین ایسے ہوتے، اس درجے کے صادق ہوں، جو پیدائش سے لے کے اپنی موت تک نہ کبھی جھوٹ بولے، نہ کبھی بت پرستی کی ہو انہوں نے، نہ کبھی ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو۔ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، پھر خداوند کریم قرآن مجید میں اعلان فرمائے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی بقیہ جو ہے اللہ کا وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر اتنی دلیلیں ہیں قرآن مجید سے، اور اتنی ہی آیتیں، اور اس کے ساتھ اتنی ہی احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وجود پر جو دلائل ہیں، جو علماء نے دلائل پیش کیے ہیں، جو بات بالکل واضح طور کے اوپر سامنے رکھی ہوئی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم ہمیں زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔